بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اگرچہ ہمارے پرائم منسٹر کافی دن کی مشاورت کے بعد اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور ان کی جو مین مشاورت کا جو فوکس تھا وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تھی۔ بار بار میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور بہت ساری قیاس آرائیاں اور چہمہ گوئیاں وہ پاکستان میں بھی سنی گئی ہیں اور دنیا بھر میں بھی اخبارات میں میڈیا میں کی زینت بنی ہیں۔ لیکن پاکستان پہنچنے کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں، آج خبر آئی ہے کہ انہیں کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، ظاہر ہے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اور پھر اپنے بڑے بھائی سے ہدایات لینے کے بعد اب جو مرحلہ ہے اہم ترین وہ ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت کے جو مختلف اعضائے ترکیبی یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کی ایک جو میننگ فل جو مشاورت اور انٹریکشن اور صلاح مشورہ، تاکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ بر وقت کیا جا سکے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور 1-2 ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں کہ 29 تاریخ نے آ جانا ہے۔ اور اس دوران جو ہے ملک میں بہت ساری سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں ایک کنفیوژن ہے، ابہام ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پورا جو ہمارے جو نظام ہے وہ رکا ہوا ہے، ہماری جو انتظامی مشینری ہے وہ جامد ہے، اور بالکل کہیں بھی کوئی کام ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا بارہا اعلان بھی کر چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بی ایس پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور اب ان کی الوداعی جو میٹنگز ہیں، پارٹیاں ہیں، مختلف پروگرام ہیں، وہ بھی اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ باقی سے 12-14 دن رہ گئے ہیں۔ لیکن بہت سارے سوال ابھی بھی قوم کے اندر جنم لے رہے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب قوم کو کہیں سے بھی نہیں مل رہا، کیونکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں اپنی اپنی پسند کے ان کو جو ہے ان کی لاپنگ کر رہی ہیں، ان کا نام میڈیا میں آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی پسند ناپسند کو میڈیا کی زینت بنایا جائے۔ ہر پارٹی کی اپنی خواہش ہے، اور ہر پارٹی اپنا جو ہے وہ ایک افسر جو ہے اس کو اس کے بارے میں میڈیا میں مہم بھی چلا رہی ہے، اور اسے پٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے لابنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے وہ جو ایک ڈسپلن ہے ہمارے ادارے کا، اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نہ صرف قوم پریشان ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے اس کے اوپر، بلکہ دنیا میں بھی ہم عجیب سے ہمارے اوپر تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بھی وسوسہ جنم لے رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو نظم و ضبط کا شاہکار ایک ادارہ ہے، اور ہماری پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کا وہ محافظ ہے، اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری قوم کے لیے بینڈنگ فورس کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمیشہ ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کا تحفظ کیا ہے۔ ہمارے ایک ایک فوجی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں ہمہ وقت جو ہے مرتضی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم اپنی افواج کو اپنی آنکھوں میں بٹھاتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ملک کو اس کیفیت میں چھوڑ کر کیسے جائیں گے کہ کہیں کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے ابھی تک وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی یکسو نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ ابھی مختلف جو پارٹیاں ہیں 12-13 ان کے درمیان ہی مشاورت ہوگی، دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی ایک نظم و ضبط ہے، اس نے بھی اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوتی ہیں، خدمات دیکھنی ہوتی ہیں، چیلنجز کو دیکھنا ہوتا ہے، کیپیبلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے ان کے اپنی ان چیزوں کو دیکھنے کا ان کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ جبکہ سیاستدانوں کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ترجیحات ہوتی ہے، وہ ان کی ذاتی مفادات یا پارٹی کے مفادات کے ارد گرد گھومتے ہیں، جبکہ ادارہ جو ہے وہ بہت سارے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے، خدشہ لگا رہا ہے، لوگ ڈر خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں جو ہے ایسی بات نہ ہو جائے جس سے پاکستانی قوم کو بہت سارا نقصان ہو، کوئی جو ہے آئین سے ماورا کوئی قدم نہ اٹھ جائے۔ تو اس لیے جو وہ محب وطن حلقے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اس کی بقا میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور پاکستان کی خوشحالی کے متمنی ہیں، اور جمہوریت کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جمہوری اداروں کا استحکام چاہتے ہیں، جمہوری اقدار کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ جمہوریت کی بنیاد پر مورد وجود میں آیا تھا اور اس کی ترقی کا راز بھی جمہوریت میں ہی پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھی کسی قسم کی کوئی آئین کے ماورا کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، بلکہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت جو ہے مزید آگے بڑھے۔ لیکن انہیں یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کم حق کو اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، اور وہ بار بار جو ایسے عناصر کو، ایسی قوتوں کو موقع دیتی ہیں جو جمہوریت کو دل سے یا دماغ سے پسند بھی نہیں کرتے اور برداشت بھی نہیں کرتے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے بار بار۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کا اعتبار جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیاسی جماعتوں کے اوپر سے اٹھ رہا ہے۔ بہرحال اس وقت پوری قوم جو ہے وہ عجیب سی خوف میں، عجیب سی کنفیوژن میں اور بے یقینی میں اس وقت جو ہے وہ اس کا بے یقینی کا شکار ہے، تو جس کی وجہ سے قوم کو، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری وہ تمام قوتیں جو سیاسی ہماری قیادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل و شعور عطا فرمائے، انہیں نور بصیرت عطا فرمائے، تاکہ وہ قوم کی خواہشات کے مطابق جو ہے جلد از جلد اپنے فیصلے کریں اور پاکستان موجودہ بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکل سکے۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔